السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی طرف، کلمۃ، ایک بات کے، سواء، جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد، کہ نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولا نشرک، اور نہ ہم شریک کریں، بہ، اس کے ساتھ، شیئا، کچھ بھی، ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعدنا، ہم میں سے کوئی، بعدن، بعض کو، اربابا، رب، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دیں کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا، کہ ہم، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ قل یا اہل الکتابی، اس آیت میں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 3، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ تورات و انجیل میں تحریف کے باوجود تورات تو اب بھی توحید سے اور شرک کی ممانعت سے لبریز ہے۔ انجیل میں بھی یہی تعلیم متفرق طور پر موجود ہے، جیسے تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، بلکہ یہ بھی ہے، زمین پر اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اہل کتاب تینوں باتوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہود نے عزیر کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی، اور دونوں نے اپنے اپنے احبار و رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ کو حرام ٹھہرا کر انہیں رب ہونے کا درجہ دے دیا، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 31 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اہل کتاب کو اس مشترکہ عقیدہ کی دعوت دی۔ جو قریب تر تھے انہیں براہ راست دعوت دی، اور جو دور تھے انہیں خط لکھے۔ چنانچہ شاہ روم ہرقل کو خط لکھا تو اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ زیر تفسیر آیت بھی لکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4553 میں مذکور ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی اگر اہل کتاب اس عقیدہ کی کہ ماننے سے انحراف کریں تو تم اپنی طرف سے اس عقیدے پر قائم رہنے کا اعلان کر دو۔ اس میں متنبہ کیا ہے کہ اہل کتاب اس عقیدہ سے منحرف ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما، اور نہیں، انزلت التورات، نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا، مگر، من بعدہ، اس کے بعد، افلا، تو کیا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون، یہود ابراہیم علیہ السلام کے یہودی ہونے کے دعوے دار تھے اور نصارہ ان کے نصرانی ہونے کے، اور یہ ایسی بات تھی جو واضح طور پر غلط تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا ہے،
یہ تورات و انجیل ان کے بہت بعد نازل ہوئی، تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہوئے؟ بھلا یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر عقل مند لوگ باہمی جھگڑے میں مشغول ہوں؟ ہماری امت میں سے بھی اگر بعد میں بننے والا کوئی گروہ جو ما انا علیہ و اصحابی پر قائم نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ سے تھے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تمہاری تو بنیاد بعد ہی میں رکھی گئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گروہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ ہاں تم ہؤلائی وہ لوگ ہو، حاججتم تم نے جھگڑا کیا، فی ما جس میں، لکم تمہیں، بھی اس کا، علم، فلما تو اب کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، فی ما اس میں، لیسا نہیں، لکم تمہیں، بھی اس کا، علم کچھ علم، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لیس لکم بھی علم، یعنی اس دین ابراہیمی سے متعلق مراد یہ ہے کہ جب تم تورات و انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکے، اور کیسے بھٹکے، حالانکہ وہاں کچھ علم تمہیں حاصل تھا، تو اب دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کٹ حجتی پر تلے ہوئے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم کا شائبہ بھی حاصل نہیں۔ اس آیت میں نہ صرف غلط طور پر جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ مطلقاً جھگڑے سے گریز کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ ماں کانا نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا اور نہ، نصرانین نصرانی تھے، ولیکن اور لیکن، کانا وہ تھے، حنیفاً ایک رخ کے، مسلماً فرما بردار، وما اور نہ، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو رب اور ان کے اقوال کو شریعت بنا رکھا ہے، اور عزیر و عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی پرستش کرنے والے مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کچھ ایسا ہی حال اس امت کا بھی ہے کہ ہر فرقے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب گروہ بہت بعد میں بنے، اور انہوں نے اپنے اپنے سربراہوں کے اقوال کو شریعت قرار دے کر ان سربراہوں کو اللہ کا درجہ دے دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ما انزل اللہ، یعنی اللہ کے نازل کردہ دین پر چلنے والے مسلم تھے اور ہرگز بھی مشرک نہ تھے۔